کے حالات پر کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بلوچستان جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 47% رقبے پر مشتمل صوبہ، وسائل کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا صوبہ ہے۔ سونے کے ذخائر چاغی، جہاں نواز شریف نے 28 مئی کو ایٹمی دھماکہ کا تجربہ کیا، چاغی بلوچستان کا ضلع ہے، ان کے 2 علاقے ہیں، وہاں سے سونے کے ذخائر موجود ہیں، اور ایک غیر ملکی کمپنی کو اس کے ٹھیکے بھی دیے گئے ہیں جس کے نکال رہے ہیں، لیکن آج بھی چاغی کے لوگ پانی، بجلی، بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ پاک نے سونے کے ذخائر بلوچستان کو دیے ہیں۔ اسی طرح 750 کلومیٹر طویل ساحل بلوچستان میں، یہ اتنے بڑا ساحل کسی ملک کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ باغات، میوہ جات، خشک فروٹ، مچھلیاں، کھجور، سیب، کون سے باغات ہیں جو بلوچستان میں موجود نہیں ہیں۔ یعنی دنیا، پاکستان کا اور ملک کا وسائل کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ، آج سب سے زیادہ غربت وہاں پر ہے، آج سب سے زیادہ جہالت یہی ہمارے بلوچستان میں ہے۔ آج پورے ایشیا میں جو سب سے زیادہ مائیں بچے کے پیدائش کے وقت جو مائیں جو مرتی ہیں، پورے ایشیا میں بلوچستان سر فہرست ہے۔ اور آج بھی ایسے علاقے بلوچستان میں ہمارے موجود ہیں جہاں انسان اور جانور ایک ہی تالاب سے پانی پیتے ہیں۔ آج پورے بلوچستان میں کوئی ایک ہاسپٹل موجود نہیں جو ہم اپنا علاج کر سکیں، ہم کراچی جانے پر مجبور ہیں۔ بدترین، اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن بلوچستان میں ہے، سب سے زیادہ کمیشن خوری بلوچستان میں ہے، ملازمتوں کی بندربانٹ بلوچستان میں ہے، ملازمتوں کی خرید و فروخت بلوچستان میں، چپراسی سے لے کر آپ اوپر تک جائیں ان کی باقاعدہ بولی لگتی ہے، خرید و فروخت کیا جاتا ہے، وزراء اور بیوروکریسی اس خرید و فروخت میں ملوث ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے پیاروں کی تلاش میں عید کے دنوں میں بھی وہ روڈوں سڑکوں پر ہوتی ہیں کہ ہمارے پیارے جو لاپتہ ہیں وہ واپس کیے جائیں۔ جہاں ہر طرف فریادیں ہیں، جہاں ہر طرف رونا دھونا ہے، جہاں ہر طرف ہمارے فاتح ہیں، جنازے ہیں، میتیں ہیں، دھماکے ہیں، ہاسپٹل ویران ہے، گراؤنڈ ویران ہے، بازار ویران، قبرستان آباد ہے۔ جیسے قبرستان میں آئے اسی طرح ہمارے صوبائی اسمبلی، اسی طرح ہمارے وزیر اعلیٰ ہاؤس، اسی طرح ہمارے گورنر ہاؤس، اسی طرح قبرستان کی طرح ہے۔ ایک لاوارث بلوچستان کے عوام ایک لاوارث کی طرح، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ کل کو جو کانپرست پارٹیاں بلوچستان کے والی وارث ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے بلوچستان کا بلوچ اور پشتون قوم کا اسلام آباد میں سودا کیا اپنے اقتدار کی خاطر۔ اقتدار سے پہلے وہ بڑے ان کے پیٹ میں بلوچ اور پشتون کے لیے پیٹ میں مروڑ آ رہا تھا، درد ہو رہا تھا، لیکن جب اسلام آباد کے اقتدار پر قابض ہو گئے، بلوچوں کو، پشتونوں کو، بلوچستان کے عوام کو بھول گئے۔ وہ اقتدار کے ایوانوں میں اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، سیر سپاٹے کر رہے ہیں۔ جب جام کمال وزیر اعلیٰ تھے تو بلوچستان اسمبلی میں ایک اپوزیشن کی آواز تھی، احتجاج کر رہے تھے، اور بلوچستان اسمبلی میں ایسے ارسطو بھی تھے ثنا بلوچ کی طرح، بقرات، سقراط، جو اچل کر کے کہتے تھے کہ فرانس میں ایسا ہو رہا ہے، جرمنی میں ایسا ہو رہا ہے، لندن میں ایسا ہو رہا ہے۔ جب سے قدس بیزنجو صاحب آئے، بقرات سب لاپتہ ہیں، سقراط سب لاپتہ ہیں، ارسطو سب لاپتہ ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ قدس بیزنجو کے آنے کے بعد بلوچستان کے سڑکوں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ شہباز شریف آنے کے بعد تمام لاپتہ نوجوان بازیاب ہو چکے ہیں، اور ایسا بھی لگ رہا ہے کہ اسلام بھی خطرے سے باہر ہے اور بلوچ اور پشتون قوم کے حقوق مل گئے ہیں۔ اب بلوچستان میں کرپشن کا خاتمہ ہو چکا ہے، بیوروکریسی صحیح کام کر رہی ہے، عدلیہ صحیح کام کر رہا ہے، ہمارے پانی ہے، بجلی ہے، وسائل ہے، انصاف ہے۔ قدس بیزنجو کے آنے کے بعد یہ جو جھوٹے وعدے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟
جب اقتدار چلا جاتا ہے، وزارت سے چلے جاتے ہیں، پھر آ کر بلوچ قوم، پشتون قوم بلوچستان کے عوام کے پاس آتے ہیں، پھر رو کہتے ہیں کہ جی ہم تو بلوچستان کے درد میں اسلام آباد میں سو نہیں رہے تھے، ہم تو بلوچستان کے درد میں تو ہمارا پیٹ ہر وقت درد ہو رہا تھا، ہم کرسی پر بھی تھے لیکن ہم مزہ نہیں آ رہا تھا، آپ پھر ووٹ مجھے دے دیں، اب دیکھیں میں کون سا تیر مارتا ہوں۔ یہ جو یہ جو دھوکہ باز، جو فراڈ، جو مکار سیاستدان، جو فارمی لیڈر، جو فارمی مرغ ہوتے ہیں، پہلے جو پولٹری فارم میں فارمی مرغ تیار ہوتے ہیں، آج بلوچستان میں بھی اور پولٹری فارم کے لیڈر تیار کیے جاتے ہیں، فارمی لیڈر ہوتے ہیں، اس کو تیار جعلی لیڈر ہیں، عوام کے نمائندے نہیں ہیں، ٹپے ماری پہ ان کو قوم پہ مسلط کیا ہے، بلوچستان کے عوام پر مسلط کیا ہے، جو اسلام آباد پہ جا کر انہوں نے بلوچوں کا سودا کیا، پشتونوں کو سودا کیا، بلوچ عوام کا سودا کیا۔ تو آج بلوچستان میں بڑے افسوس کی بات ہے، ہم بلوچستان والے شرمندہ ہیں، ہم دوسرے صوبوں کے عوام کو ہم بات نہیں کر سکتے کہ ہمارے اوپر ایک ایسا وزیر اعلیٰ، ایسی حکومت مسلط کیا گیا ہے جو زندہ لاش ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، سوتا ہی ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ صوبہ، وہ بلوچستان جو سب سے زیادہ غربت ہے، جہاں سب سے زیادہ جہالت ہے، جہاں سب سے زیادہ لوگ آج بھی پانی سے محروم ہیں، بجلی سے محروم ہیں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان لاپتہ ہیں، جہاں آج بھی سڑکیں موجود نہیں ہیں، اس صوبے میں قدوس بیزنجو جیسا نائل اور نالائق اور زندہ لاش وزیر اعلیٰ لانے والے، ان کو خیال نہیں ہے کیا وہ قوم کے مجرم نہیں ہیں؟ کیا وہ بلوچستان کے مجرم نہیں ہیں؟ اور چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے جمعیت علماء اسلام ہو، چاہے BNP مینگل ہو، باپ تو ظاہر ہے، باپ تو باپ ہے، جیسے ایک پارٹی کا سربراہ کہتا تھا پہلے زمانے میں کہ باپ اس کا ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو۔ آج باپ اور دونوں مل کے مزے لوٹ رہے ہیں، PSDP میں فنڈ کے مزے لے رہے ہیں، کمیشن خوری کر رہے ہیں، باہر ملک میں بیٹھ کر سیر سپاٹے کرتے ہیں، اور ایک تقریر قوم کے درد میں ایک جذباتی تقریر کر دیتے ہیں، پھر ٹکٹ دبئی کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ قدوس بیزنجو جیسے زندہ لاش کو مسلط کرنے والے بلوچستان کے دشمن ہیں، بلوچستان کے عوام کے دشمن ہیں۔ انہوں نے بلوچستان کے عوام پر ظلم کیا ہے، جس نے قدوس بیزنجو جیسی ایک نااہل، نالائق اور زندہ لاش بلوچستان کے عوام پر مسلط کیا ہے۔ آج بلوچستان میں نہ حکومت نام کی کوئی چیز موجود ہے اور نہ اپوزیشن نام کی کوئی چیز موجود ہے، سب اسمبلی اکٹھے ہو کر کو بلوچستان کو لوٹ رہے ہیں، بلوچستان کے عوام کو لوٹ رہے ہیں، وہاں کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں، نہ حکومت موجود ہے، نہ اپوزیشن وہاں موجود ہے۔ ان حالات میں بلوچستان کے عوام کو، بلوچستان کے نوجوانوں کو، بلوچستان کے شہر اور دیہات کے نوجوانوں کو، باشعور سیاسی کارکنان کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو سوچنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے کہ جو بلوچستان جو وسائل سے آج مالا مال صوبہ، وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک نے دنیا بھر کی دولتیں دی ہیں، آج کیوں ہم خوار ہیں؟ آج کیوں ہمارے علاج کے لیے ہاسپٹل موجود نہیں ہے؟ آج کیوں ہمارے بچوں کو اچھا معیاری تعلیمی ادارہ موجود نہیں ہے؟ کیوں ہمارے بچوں کو میں قابل باصلاحیت نوجوان جب ایک ان پڑھ وزیر کے پاس نہ جائے اور کو پیسے نہ دے، ہمارے بچے ملازمت پہ نہ لگے، اور ہمارے ہزاروں بچے لاپتہ ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں عید کے دنوں میں بھی وہ اپنے پیاروں کی تصویر لیے اٹھائے ہوئے گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں کہ ہمارے پیارے واپس کر دو، اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارے بچے دے دو۔ اگر آپ کہتے ہیں ملک چھوڑو تو ہم ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں پیارے دے دیں، ہمیں بچے دے دیں، لیکن یہ سخت دل حکمران، یہ پتھر دل حکمران، یہ پتھر دل عدلیہ، یہ پتھر دل افسران، ان کو خیال نہیں ہے، یہ سخت دل انسان ہے کہ ان کو ہماری ماں بہنوں، غریبوں، مسکینوں، فقیروں، محتاجوں، ان کی فریاد سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے لیے بلوچستان کے عوام کو، ہمارے صوبے کے عوام کو، ہمارے غریبوں کو، آج ماہی گیر، آج ٹالر مافیا جو ساحل بلوچستان پر دوبارہ تاراج کر رہے ہیں، اس میں صوبہ حکومت ملوث ہے، BNP مینگل ملوث ہے، ان کے وزیر ملوث ہیں، قدوس بیزنجو ملوث ہے، ادارے کے افسران ملوث ہیں،
سیکورٹی فورسز کے افسران ملوث ہیں، فشریز کے افسران ملوث ہیں، وہ ٹرالر سے بتہ لے رہے ہیں، ہمارا ساحل تاراج کر رہے ہیں۔ جب ہم احتجاج کرتے ہیں ٹرالر مافیا کے خلاف تو ہمارے خلاف آپریشن ہوتا ہے۔ ہم ڈرگ مافیا جو ہمارے بچے آج زندہ لاش بن چکے ہیں، منشیات کے اڈے جو دن کی روشنی میں ہوتے ہیں، ان کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں تو ہمارے خلاف طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم لیڈ مافیا، بارڈر مافیا، بتہ مافیا کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو ہمارے خلاف ہمیں یہاں فوج کشی کی جاتی ہے، پولیس کے ذریعے ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، ہمیں مقدمات بنائے جاتے ہیں، ہمیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن ٹرالر مافیا آزاد ہیں، ٹرک مافیا آزاد ہیں، لیڈ مافیا آزاد ہیں، ڈیتھ اسکواڈ آزاد ہیں، کرائے کے قاتل آزاد ہیں، مجرم آزاد ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں روزگار کرنے دو، ہمارے ساحل کو بچاؤ، لیکن ساحل ڈاکو وہ آزاد ہیں، ساحل بچانے کی بات کرنے والے، کیسے انصاف ہے؟ پھر بھی ہم عدالتوں کو فیس کرتے ہیں، پھر بھی ججز حضرات ہمیں پیشی دلاتے کہ آپ نے کون سا جرم کیا ہے۔ مجھے ایک جج نے پوچھا مولانا صاحب آپ کا جرم کیا ہے؟ میں کہا بہت بڑا جرم ہے۔ پھر پوچھا کہ پھر تو بتاؤ۔ میں نے کہا نہیں اتنا بڑا جرم ہے کہ ہمیں پھانسی دیا جائے۔ کہ کون سا جرم ہے؟ کہ ہم پانی مانگتے ہیں، بجلی مانگتے ہیں، انصاف مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں، جینے کا حق مانگتے ہیں۔ بلوچستان کے لوگ ہیں، اپنے وسائل پہ حق چاہتے ہیں۔ یہ کوئی جرم ہے کہ سمندر میرا ہے مجھے کام کرنے دیا جائے، ڈاکو کا نہیں ہے، یہ جرم ہے۔ بارڈر ہمارا میں کام کرنے دیا جائے، یہ جرم ہے۔ منشیات کے اڈے ختم کرو، ہمارے نوجوانوں کو بچاؤ، یہ جرم ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو باعزت روزگار دو، یہ جو اسامیوں کو خلوص بند کرو، یہ کوئی جرم ہے۔ ہمارے لاپتہ نوجوان بازیاب کرو، ہماری مائیں کتنی مائیں دنیا سے چلی گئی انتظار میں کہ یہ ابھی میرا بیٹا آئے گا، ہماری بیٹا آئے گا، ابھی بیٹا آئے گا، دنیا سے ہماری مائیں بہنیں چلی گئی ہیں۔ یہ کوئی جرم ہے کہ ہمارے بچے واپس کر دو؟ یا مجرم آزاد ہیں، یا ڈاکو آزاد ہیں، یا بتہ خور آزاد ہیں، یا چور آزاد ہیں، یا لٹیرے آزاد ہیں، یا وسائل پہ بندر بانٹ کرنے والے آزاد ہیں، زمین پہ قبضہ کرنے والے آزاد ہیں۔ لیکن جو کہتے ہیں مجھے پانی دو اس کو مارو، جو کہتے ہیں مجھے بجلی دو اس کو مارو، جو کہتے ہیں میرے بچوں کو بچاؤ اس کو مارو، کہتے ہیں میرے ساحل بچاؤ اس کو مارو، جو کہتے ہیں مجھے انصاف دو، جینے کا حق دو، مجھے عزت دو، میں بلوچ ہوں، میں پشتون ہوں، مجھے گالی مت دو، میری ماں کو گالی مت دو، میری بہن کو گالی مت دو، میں سرزمین کا مالک ہوں، میں اپنی ماں بہن کی گالی برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنی ماں کو آ کے میری ماں کو گالی دے، یہ کوئی جرم ہے کیا؟ ملک کی پاکستان کی حفاظت اس میں مضمر ہے کہ میری ماں کی گالی کے بغیر ملک کی خدمت نہیں ہو سکتا؟ کیا پاکستان کی خاطر ضروری ہے کہ میری ماں کو کوئی گالی دے دیں؟ کیا پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ میری بہن کو گالی دے دیں، مجھے بے عزت کر دیں، میری توہین چوکوں پہ کر دیں، میرے ٹیچرز کی توہین کرے، میرے علماء کی توہین کرے، میرے نوجوانوں کی توہین کرے، نوجوانوں کو اٹھائے، میری ماں بہنوں کی؟ یہ ضروری ہے؟ ملک کا استحکام اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ جب تک بلوچوں کو اب توہین نہیں کریں گے کہ ماں بہن اور پشتونوں کو ماں بہن کی گالی نہیں دیں گے، ماریں گے نہیں، ملک مستحکم نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں، ہم ریاست کو مانتے ہیں، ہم آئین مانتے ہیں، ہم قانون مانتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم بنیادی حقوق چاہتے ہیں۔ آئین پاکستان نے جو ہمیں حقوق دیے وہ دیے جائیں۔ ہم باعزت شہری کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم غلام کسی کے نہیں ہیں، ہم کسی کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ریاست پاکستان کا جو آئین ہے اس میں کسی جگہ نہیں لکھا کہ اس کا شہری اس ملک کا غلام ہوتا ہے، اس میں لکھا اس ملک کا آزاد شہری ہوتا ہے۔ ہم اس ملک کا آزاد شہری کی طرح رہنا چاہتے ہیں، ہمیں ہمارے پاکستانی ہونے پہ شک نہ کیا جائے، ہم پاکستانی، ہمارے پاس شناختی کارڈ موجود ہے، ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ریاست کو مانتے ہیں، ہم قانون مانتے ہیں، ہم آئین مانتے ہیں، ہمیں تیسرے درجے کا شہری نہ سمجھا جائے، ہمیں ایک صوبے کا، اس ملک کا رعایا سمجھا جائے، ہم کالونی کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم اس سرزمین کے مالک ہیں، بلوچستان کے مالک ہیں، یہاں کے سرزمین کے بچے ہیں، یہاں کے فرزند ہیں، یہاں کے باسی ہیں، یہاں کے مالک ہیں۔ ہمیں کیوں مسافر کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ کیوں ہمیں اجنبی کی طرح؟ ہم اپنے ہی ملک میں مسافر ہیں، اپنے ہی شہر میں مسافر ہیں، اپنے ہی شہر میں ہمیں اجنبی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، انہی وجہ سے ہم نے حق دو بلوچستان تحریک شروع کی ہے بلوچستان میں لاہور آیا ہوں،
یہاں کے صحافیوں سے، یہاں کے لیڈروں سے، یہاں کے لوگوں سے بھی ملاقات کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ آپ ہمارے ہم آواز بنیں۔ بلوچستان جو محروم ہے، قومی میڈیا میں بلوچستان کی آواز کو دبایا جاتا ہے۔ یہاں تو کتے کو کوریج دیا جاتا ہے، لیکن وہاں بلوچستان کے انسانوں کو کوریج نہیں دیا جاتا۔ یہاں کے تو گدھے کو کوریج ملتی ہے، لیکن بلوچستان کے عوام کو، بلوچستان کو کوریج نہیں ملتا۔ میں اسی طرح مختلف شہروں میں جا کر کے پنجاب کے عوام کو، پنجاب کے صحافیوں کو، پنجاب کی لیڈرشپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، ملاقاتیں کر رہا ہوں کہ آپ بلوچستان کی آواز بنیں، ہماری فریاد بنیں، ہمارے درد کو بیان کریں، ہمارے درد سنیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے مطالبات کیا ہیں، ہمارے تکلیف کیا ہیں، ہمیں کیوں ایک غلام کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، ہمیں کیوں بے عزت کیا جاتا ہے، کیوں ہماری ماں بہن کو گالی دی جاتی ہے، کیوں ہمیں چوکوں پر ہمیں بے عزت کیا جاتا ہے، کیوں ہمارے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، کیوں ہمارے بچوں کی لاشیں جنگلوں میں پھینکی جاتی ہے، کیوں ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، ہمارے چادر و چاردیواری کو پامال کیا جاتا ہے۔ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہمارے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ کیا ہم تیسرے درجے کے شہری ہیں؟ کیا ہم قانونی کے رہنے والے ہیں؟ کیا ہمارے کوئی عزت احترام وغیرہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے کوئی آئین پاکستان نے ہمیں کوئی بلوچستان کے عوام کو حقوق نہیں دیے ہیں کہ ہمارے کوئی عزت نہیں ہونا ہو، ہمیں کوئی گالی دے دیں، کوئی ہمیں ماں کو دے دیں گالی، بہن کو دے دیں؟ تو یہ مطالبات ہیں۔ میں پورے پاکستان کے عوام کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، حق دو بلوچستان تحریک ایک پرامن جمہوری آئینی تحریک ہے۔ ہم بلوچستان کے درد کو، بلوچستان کے تکلیف کو ہم نے آواز دی ہے۔ انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں، ہم خوفزدہ نہیں ہیں، ہم پرامن ہیں۔ ہم انشاءاللہ پرعزم ہیں، جدوجہد کے ذریعے اپنے بلوچستان کے عوام کو بیدار کریں گے، ماں بہنوں کو بیدار کریں گے۔ یہ جو گوادر سے شروع ہونے والی حق دو بلوچستان تحریک پورے بلوچستان کے چپے چپے پہ انشاءاللہ پہنچے گا، اپنے حق کے لیے جدوجہد کرے گا۔ جمہوری مزاحمت ہمارا ہدف ہے کہ ہم جمہوری مزاحمت کے ذریعے بلوچستان کے لٹیرے، ڈاکو جو ایوان کے اندر موجود ہیں، جو اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں، مختلف ناموں کے ساتھ مختلف پارٹیوں کے اندر یہ ڈاکو چھپے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا احتساب بھی کریں گے، ان کو چوکوں چوراہوں پر ان کا احتساب کریں گے۔ انشاءاللہ ووٹ کا ٹائم آئے گا، ان کو بدترین شکست بھی بلوچستان کے عوام دیں گے۔ میں یہی امید رکھتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام سیاسی کارکنان متحد ہو کر کے ان ظالموں، ڈاکوؤں، جاگیرداروں، سرداروں، نوابوں، چوروں کا مقابلہ کریں گے۔